مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ اچھا جی، جیسا کہ میرے خیال سے کل سے کچھ لوگوں کو پتہ چلا ہوا کہ جڑا والا میں جو پاسٹر وکی تھے اور کچھ وہاں پہ اور کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پنجاب پولیس نے جو کچھ کیا اس کا رد عمل میں آج کراچی پریس کلب کے آگے ہمارے کرسچن برادری کے کچھ لوگوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، مطلب سماجی اور سیاسی جماعتیں تھوڑا مل جل کے آج ایک اچھا امپیکٹ بنانے میں کامیاب رہے۔ اور میں خدا سے دعا یہی کرتا ہوں کہ سب لوگ ہم اسی طرح سے اکٹھے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ لوگوں سے پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں کسی چیز کا کوئی نہیں ہے۔ وہ وجہ کیا ہوگی ساری، وہ جو غزالہ شفیق ہیں، ہماری ماں کہہ لیں، بہن کہہ لیں، انہوں نے جب جا کے وہاں پر، جب میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے جا کر وہاں پر جو معلومات کیا کہ لوگوں کے وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں، تو 20 لوگوں کو صرف پیسے دیے تھے جو نقصان ہوا تھا لوگوں کا، اور باقی کسی کو کچھ نہیں ملا تھا۔ وہی جو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو نارملی سیاستدان، یا آپ کہہ لیں کہ جو بھی ان لوگوں کی طریقے واردات ہوتی ہے، انہی سارے طریقوں سے پاکستان میں یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے شروع سے یہی کہہ رہا ہوں اور ابھی تک یہی کہتا رہوں گا دوبارہ، تو برائے مہربانی سب اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ ہم نے زندگی گزار لی جس طرح گزارنی تھی، لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو، تو بس اس پہ فوکس کریں۔ جیسا کہ اب کچھ لوگ اس چیز کو ریلائز بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جی، ہمارے ساتھ یہاں پہ غلط ہوتا ہے، تو بھائی بولیں۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر پیٹ میں درد ہو رہی ہے آپ کی اور آپ کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ گے تو کسی کو خواب نہیں آئے گا کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ چھت پہ کھڑے ہو کے شور کریں، بازار میں چوک میں کھڑے ہو کے شور کریں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو علاج ہوتا رہے گا۔ تو بات یہ کہ بولیں گے تو سنی جائے گی، اگر نہیں بولیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ابھی بھی کچھ ہمارے پادری صاحبان ہیں، جیسے وہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، کیا نام ہے بندے کا، ہاں، پاسٹر ناصر جمیل، ناصر جمیلی، شاید مجھے صحیح سے نام یاد نہیں ہے، جمیل کر کے ہیں۔ تو وہ جو ہے، مطلب اتنا کچھ ہوا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستانی کرسچنس کے ساتھ کوئی اتنے برے حالات ہیں جس کا بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ کرکٹ پرموٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ایک اور صاحب ہیں وہ کسی اور طرح کی اپنی اپنی پروموشن کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی اپنی دکانیں چمکانے کا ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے۔ ایک ان کا نام کیا ہے، وہ سنی سوترا صاحب ہیں، ان کی بھی دکان بڑی اچھی خالص چمکدار دکان ہے ان کی۔ تو بھائی عقل استعمال کریں، اکٹھے ہو جائیں۔ ابھی قوم کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے، آپ لوگ کوئی اور چورن بیچ رہے ہو، تو اس طرح نہ کریں، خدا کے واسطے عقل استعمال کریں۔ اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، جو کوئی بھی ان کے چرچ یا ان کے کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز اٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ بھائی تم ادھر آئے ہوئے ہو ہمارے پاس، اس لیے تم وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ تو کیا غلطی ہماری ہی ہے۔ آپ لوگوں سے بار بار ایک ہی چیز کہنے کا یا آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یار آپ لوگ خود سے فیصلے شروع کریں گے نا، خود جب پوچھنا شروع کریں گے تو یہ خود ہی انسان بن جائیں گے، یہ ورنہ اس طرح انسان نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو دوسری بات مجھے آپ لوگوں سے آج یہ کہنی تھی کہ میں جیسے آپ لوگوں سے کافی ٹائم سے کہتا ہوا بھی آ رہا ہوں، آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ یار کہ ہم لوگوں میں ایک بہت سارے ہم سنتے ہیں جس بات کو کہ ہمارے جی یہ بیٹی نے جو ہے وہ اس مذہب میں شادی کر لی، یا بیٹے نے اس مذہب میں شادی کر لی۔ یہ کچھ آیات ہیں، یہ میں لگاتا ہوں، ان کو آپ ذرا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔
اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو میں اس کی الگ سے آڈیو جو ہے نا وہ سب کی بنا کے لگاؤں گا، ایک پوری ایک بنا کے آڈیو اس کے ساتھ لگاؤں گا تاکہ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سن لیں، جس میں سے 2 پیدائش کی کتاب ہے 24 باب اور ایک 28 باب، پھر ایک جو ہے وہ قیاس، پھر ایک جو ہے وہ قیاس کی کتاب ہے، میرا خیال سے قیاس کی کتاب کا باب ہے 11، ٹھیک ہے جی، اس کی بھی پہلی ایت سے ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم چلے جاتے ہیں سلاطین کی کتاب، سلیمان بادشاہ کی کہانی جو ہے اس پہ، تو یہ 4 آیات ہیں، ان کو ذرا آپ غور سے پڑھیں، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ ان آیات کو کسی بھی اپنے پڑھے لکھے بچے کو بولیں، یا میں آڈیو لگا دوں اگلی ویڈیو پہ، اس میں ذرا سنیں۔ کہ ہمارے جو کچھ لوگ یہ جو چاہتے ہیں کہ جی جیسے ہمارے یہ یہاں پر پاکستان میں ہمارے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ریلیجس ہے، کہ جو میں اس بات کا کہتا ہوں کہ ہم میں اور ان میں کوئی تعلقات نہیں ہیں، کسی قسم کے نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں 24 باب، تو اس میں بھی باپ ابراہیم جب اسحاق کو کہتے ہیں، اسحاق کو نہیں اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کے لیے ان کنانی عورتوں میں سے، وہاں پر جتنے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، کنانی مطلب اسرائیل کے جو ارد گرد جتنے ملک ہوتے ہیں، کہ ان میں سے کسی بھی ملک سے میرے بیٹے کے لیے بیٹی نہ لانا، بلکہ تم میرے باپ دادا کے گھر جا، اور وہاں سے اسحاق کے لیے ربکا کو لایا جاتا ہے شادی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ جب 28 باب پہ آتے ہیں، تو پھر جب ربکا جو ہوتی ہے وہ اسحاق سے کہتی ہے کہ یعقوب کو یہاں سے بھیج دیں، کیونکہ مجھے یہاں کی ہتی اور کنانی اور وہ جہاں جو بھی اسرائیل کے ارد گرد لوگ کنٹریز ہیں، کہ ان میں سے میں کسی سے بھی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی، تو پھر اسحاق جو ہے وہ وہی نصیحت یعقوب کو کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو اپنے ماما کے پاس جا، وہاں اپنے ماما کی بیٹی سے شادی کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پھر جب آپ قیاس کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے جو سمسون کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب سمسون کی کہانی پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اچھا، جب سمسون کو فلسطینی خاتون پسند آتی ہیں، فلسطینی خاتون جب پسند آتی ہیں، تو اس کے ماں باپ اسے کیا کہتے ہیں، ذرا پڑھے اور سنیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جب وہ نہیں مانتا اپنے ماں باپ کی بات، اور وہ فلسطینی عورت اس کے ساتھ کیا کرتی ہے، یہ بھی کہانی آپ لوگوں کو پتہ ہوگی، کہ اس کے بال کٹوا دیتی ہے، اسے بے وفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ سلیمان بادشاہ پہ آ جاتے ہیں، سلیمان بادشاہ بھی جب اپنی بیوی کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کی شہزادیاں گھر میں ہوتی ہیں، لیکن ان سلیمان بادشاہ کو بھی خدا نے منع کیا ہوتا ہے کہ ان قوموں کا، کہ تم ان قوموں میں شادی نہ کرنا، ورنہ یہ تجھے اپنے معبودوں کا سجدہ کروائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجنس، اور آپ لوگوں کو جو یہ گمراہ کرتے ہیں نا، جو بولتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں اور ہم سیم کتابیں، کوئی سیم کتاب نہیں ہے میرے بھائی، کوئی سیم کتاب نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، صحیفے انبیاء اور انجیل۔ خدا نے اپنے بیٹوں کو منع کیا کہ تم ان کی بیٹی نہ لینا، ان کی کسی خاتون سے شادی نہ کرنا۔ تو سوچیں کہ آپ لوگ جو بیٹوں کو تو چھوڑیں، یہاں پر تو ہوتا کیا ہے کہ گمراہ وہ لڑکوں کو نہیں کرتے، لڑکے نہیں ہوتے ہمارے یہاں پہ، ہماری لڑکیوں کو زیادہ گمراہ کرتے۔ تو آپ سوچیں جتنی بھی خواتین جو یہ ان تک پہنچائیں ویڈیو، کہ جو لڑکیاں یہ ہوئی ہیں، کہ آپ نے خود کو کس عذاب میں ڈالا ہے، اور جو لوگ بھی اس طرف ابھی جا رہے ہیں، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ جو بھی اس طرف جا رہا ہے، کہ میری بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، آپ خدا سے
بے وفائی کر رہے ہو. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجیسلی، کسی قسم کا لنک نہیں ہے. بہت سارے ایویڈنس ہے، اسی طرح کے بہت سارے ایویڈنس ہے جو ہمارے دکاندار آپ لوگوں کو نہیں بتاتے. میں وہی ان کو دکاندار بار بار کیوں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ 4 بتائے ہیں، آپ ان چاروں کو پڑھیں. اور یہ جتنی کنٹریز کا ذکر آتا ہے نا، ان کنٹریز کے ذرا بیبلیکلی نیمز ابھی کے جو کرنٹ کنٹریز ہیں ان میں آپ کنورٹ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے ملک کون سے ہیں، یہاں پہ رہنے والے لوگ کون ہیں. تو خدا کے واسطے تھوڑی عقل استعمال کریں، بائبل پڑھیں، خود پڑھیں. میں بھی خود پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی خود پڑھیں. اور میں ابھی اس کے علاوہ بھی ایک ویڈیو ہے، میں انشاءاللہ وہ خدا نے اگر مجھے زندگی دی تو میں وہ بھی بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ریت و رواج سے، جو ہمارے مسلم بھائی ہیں، ان کے ریت و رواج کن لوگوں سے ملتے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریلیجیسلی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے. ہمارے یہاں پر بس لوگ ڈرتے ہیں، بتاتے نہیں. ہمارے جتنے پادری صاحب ہیں شاید ڈرتے ہیں، یا شاید ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، یا اپنی دکان سنبھالنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی ریلیجیس تعلق نہیں ہے. کوشش کیا کریں. میری اس ویڈیو کو بڑی محنت سے بناتا ہوں، میں اتنا ٹائم لیتا ہوں. تو اسٹڈی بہت پرانی ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں وہ چیزیں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے کرنی پڑی ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کی ہم رہنمائی کر سکیں، ایک دوسرے کو بتایا کریں چیزیں. دیکھیں ہم اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا کہ میرا کوئی پاسٹر بننے کا، پادری بننے کا کوئی ایسا کوئی خواب نہیں ہے، نہ کوئی میرا کوئی کلیسیا بنانے کی خواہش ہے. میں بس آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. اگر میں آپ سے کچھ سیکھ سکتا ہوں اور میں کرتا ہوں، مجھے جس کسی کی بھی بات جو بھی اچھی لگتی ہے میں شیئر کرتا ہوں. میں اختلاف نہیں رکھتا. ایک بھائی ہمارے بابر جارج یو ایس سے وہ بات کرتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں. ان سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ان سے بات کرنے کا بڑا ان کو سلیقہ ہے. تو اسی طرح ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. اگر مجھے کسی سے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس مجھے مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ صحیح بات کو صحیح بولا کریں، صحیح تعلیم دیا کریں. کیونکہ یہ تعلیم جو ہے ہمارے بچوں کے مستقبل ہے. ببلیکلی تعلیم اسپیشلی. اگر ہم خدا کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر ہمارا انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا آپ سب کو برکت دے، اپنے حصوں و ایمان میں رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں ایک دوسرے کو اسپیشلی یاد کیا کریں. خدا حافظ.